قائد محترم امتیاز جلیل صاحب، میں اسٹیج پہ منشی بھیا پٹیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائے. اس کے بعد آپ پر ہمارے قائد جو آپ بے چینی سے سننے کے لیے منتظر تھے، میں عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مائک پہ تشریف لائیں. نعرہ تکبیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز مجلس اتحاد المسلمین کے اورنگ آباد کے تمام اراکین، صدور و معتمدین، سابقہ اراکین بلدیہ، میرے تمام مجلسی رفقا، اس معزز اور تاریخی شہر کے تمام ذمہ داران، شہنشین بتشریف فرما مہاراشٹرا کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب امتیاز جلیل صاحب، سابقہ رکن پارلیمان محترم جناب ناصر صدیقی صاحب، کارنجا سے تشریف لائے حاجی محمد یوسف پنجانی صاحب اور ان کے تمام ساتھی جو آج یہاں پر تشریف لائے ہیں، جناب سمیر ساجد صاحب، شارق نقشبندی صاحب، کنال صاحب، کاکا صاحب کاکڑے صاحب، ایوب جاگیردار صاحب، ہماری بہن مونیکا مورے صاحبہ، محمد اسرار صاحب. میں سب سے پہلے اورنگ آباد کے ان دونوں ودھان سبھا کے ان تمام ووٹرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب امتیاز جلیل صاحب اور ناصر صدیقی صاحب کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میری پارٹی کے جماعت کے ان تمام ذمہ داروں کا، بزرگوں کا، خاص طور سے ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کا، غیور نوجوانوں کا، جنہوں نے بڑی محنتیں کی، جستجو کی مجلس اتحاد المسلمین کے اس انتخابی مہم میں مجلس کے امیدواروں کو کامیابی دلانے کے لیے. میں جناب یوسف پنجانی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج یہاں پر آئے اور نہ صرف آپ آئے بلکہ اپنے ساتھ ایک بڑی تعداد میں اراکین بلدیہ کو، کارپوریٹرز کو ملا کر مجلس اتحاد المسلمین میں ان کی شمولیت اختیار کی. یہ بات سچ ہے کہ ہم جو چاہ رہے تھے اس کے مطابق، ہماری عین خواہشوں کے مطابق نتیجہ نہیں آیا. مگر آپ کو شاید نوجوانوں کو یاد نہیں ہوگا، شاید 2011 یا 12 تھا، یہی حال تھا اور میں یہاں پر اتنے بڑی تعداد میں لوگ نہیں بیٹھے تھے. میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور اس حال میں ہم جب مجلس کی شروعات اورنگ آباد شریف میں کر رہے تھے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سیاست میں نشیب و فراز آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بلکہ آپ کو میں یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ جب 2011-12 میں ہم نے اسی ہال سے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم اورنگ آباد میں مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم کو لہرائیں گے، اور اگر اس میٹنگ میں جو لوگ موجود تھے ان کو یاد دلا رہا ہوں، میں نے اس وقت کہا تھا کہ جب مجلس جس جگہ پر جا کر اپنے سیاسی سفر کا آغاز کرتی ہے
تو جب ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو اس سفر کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے، ہم اس سفر کو لے کر آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ ہم آج بھی اس سفر پر گامزن ہیں اور کل بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ تمام مجلس کے ذمہ داروں کو یہ بات بتانے آیا ہوں کہ نتیجہ ہمارے حق میں نہیں آیا، مگر اسد الدین اویسی کے حوصلے کل بھی بلند تھے، آج بھی اور کل بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر میں اپنی جماعت، کیونکہ یہ ایک عوامی جلسہ نہیں ہے، مجلس کے ذمہ داروں کی ایک میٹنگ ہے، میں اپنے تمام رفقا سے اس بات کی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے۔ یقیناً بہت سے لوگوں کو غم ہے، رنج ہے، ملال ہے، تکلیف ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے اس چیز کو محسوس نہیں کر رہے، بلکہ ان کو غم، رنج اور ملال اس بات کا ہے کہ ہم اپنے دو بہترین نمائندوں کو، جو نہ صرف اورنگ آباد سینٹرل اور ایسٹ بلکہ پورے مہاراشٹرا کے غریب اور مظلوم عوام کی ایک بے باک آواز بن کر ویدھان سبھا میں اس کو اٹھا سکتے تھے، ہم ان کو کامیاب نہیں کر سکے۔ میں آپ کے غم کو سمجھتا ہوں، آپ کی تکلیف کو سمجھتا ہوں، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہی قوم، وہی لوگ، وہی پارٹی کامیاب ہوگی جو ہر حالات میں اپنے حوصلوں کو بلند رکھتی ہے، اور نا امیدی کفر ہے، جیسا کہ شاعر مشرق نے کہا تھا کہ نہ ہو نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب صبح میں جلسہ شروع ہوا تو مجلس کے پورے شورا غائب ہو گئے، بھاگ گئے۔ اس وقت بڑی کانگریس کی حکومت تھی، پورے شورا بھاگ گئے۔ تو اتنا بڑا مجمع تھا، لوگ بولتے کہ قریب 40-50 ہزار لوگ آئے تھے۔ ایکشن کے بعد کا پہلا جلسہ تھا، اور عوام سے کہا گیا تھا کہ اپنے ساتھ جانماز لے کر آئیے، نماز بھی باجماعت پڑھی جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس اتنا بڑا وسیع انتظام کرنے کے لیے انتظامات، میں نے کوئی سپلائنگ کمپنی بھی نہیں تھی اور کوئی دینے تیار نہیں تھا، پورا شورا بھاگ گیا۔ تو فخر ملت علیہ الرحمہ وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ جب شورا بھاگ گیا ہے اور شورا حکومت وقت نے ان کو خرید لیا ہے، اتنا ظرف ہوتا ہے نا، اتنا ہی کام کر سکتا ہے۔ یہ ظرف کے مظاہرے ہوتے ہیں، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی کر سکتا کام بیچارہ، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا انہیں۔ جس میں اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی میری ذات کے لیے نہیں، اجتماعیت کو میرے کو دیکھ کر آگے بڑھنا ہے، تو ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ میں ہمارے چھوٹے بھائی امتیاز جلیل صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں کہ امتیاز جلیل صاحب مسکراؤ میرے دوست۔ آپ جب مسکراتے ہیں تو ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے۔ یہ آسان بات نہیں ہے کسی کے لیے کہ 5 مہینے میں 2 الیکشن لڑنا، نتیجہ الگ بات ہے۔ الیکشن لڑنا ایک کینڈیڈیٹ کے لیے میری نظر میں کم سے کم 1.5 سے 2 مہینے لگتے اس کو الیکشن کے اس سے نکلنے کے لیے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں امتیاز جلیل صاحب کا کہ وہ الیکشن لڑنے کے لیے تھوڑا تذبذب کے عالم میں تھے، 50% تیار تھے، 50% تیار نہیں تھے۔ تو مجھے جا کر امتیاز جلیل صاحب کو سختی سے بولنا پڑا کہ آپ لڑیں گے، اور میں ان کو یہ بات کب بولا تھا، جب یہ اپنے کہاں ہے ان کا بیٹا نالائق، کون سی وہ زبان ہے جس کو کامیابی نہیں ملی مگر آج بھی وہ میرے غم میں بول رہا ہے، اور کون سے وہ چہرے ہیں جو صرف الیکشن کے وقت دکھائی دیے اور اس کے بعد وہ گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں اپنے
اتنے عامدار بنے مگر کوئی ایسا عامدار نہیں. کون عوام کو یہ بات معلوم ہو, مسلمان ہے, ہندو ہے, دلت ہے, آدیواسی ہے, فاروق شاہ نے سب کا کام کیا. خیر الگ بات ہے کہ بعض وقت کام کر کے بھی کوئی نہیں جیتا ہے, مگر کوئی نعروں کی بنیاد پر جیت جاتا ہے. پھر آپ بھیونڈی میں, گوونڈی میں الحمدللہ ایک نوجوان بچہ 40,000 ووٹ لیا, وہ 40,000 ووٹ, مانے راتوں کی نیند وہاں کے جو موجودہ ایم ایل اے صاحب کی حرام کر دیا تھا. کوئی پیسہ نہیں اس کے پاس, لوگ اس کے لیے پیسہ لگا رہے تھے عتیق کے لیے. تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالی پھر ہمارے یوسف پنجانی صاحب, میں نہیں جا سکا کہ پھر بھی آپ نے اپنے حوصلوں کو, تاکہ آپ لوگوں سے ملاقات کروں, آپ لوگوں کے حوصلوں کو بلند رکھوں. آپ بھی اٹھتے نہیں ہیں, جو کبھی نہیں بکتے وہ اللہ ان کو عروج دیتا ہے. اور ہم اور آپ تو بکے ہوئے ہیں. ہم کس کے نام پہ بکے ہوئے ہیں؟ ہم مدینے کی گلی میں بک چکے ہیں میرے بھائی. یہ لوگ ان کے مقدر میں نہیں ہیں, یہ ان کے نام پہ بکتے, کبھی ان کے نام پہ بکتے. ان کا کام خالی بکنا ہے. بکتے رہنے دیجئے, مگر اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے, محنت کریے, عوام کے مسئلوں کو اٹھائیے. میں ہمارے امتیاز جلیل صاحب کو, ناصر صدیقی صاحب کو, شارق نقشبندی کو سب سے کہہ رہا ہوں کہ عوامی مسئلوں پر ہم کو اپنی آواز اٹھانا ہے. کوئی حکومت اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کے پاس 132 سے 133 ان کے عامدار جیت گئے اور وہ جو چاہے کریں گے, نہیں کر سکتے. سمویدھان کے دائرے میں رہ کر ان کو اپنا کام کرنا ہے, اور ان کو سرکار چلانا ہے تو ان کو اپنے وعدے بھی پورے کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں کتنے وعدے پورے ہوتے, کیا ہوتے, کیسے ہوتے. کیونکہ مہاراشٹرا کی جو فائنانسز کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے. فسکل ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے. بہرحال وہ ایک, اب خیر وہ ان کا معاملہ ہے, مگر ہم اپنی پارٹی کو مضبوط کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. جتنا مجھے موقع ملے گا میں مہاراشٹرا کے کونے کونے میں جا کر مجلس کو مضبوط کرتا رہوں گا. اور یوسف پنجانی صاحب نے کہا ہے کہ 26 جنوری کو ایک مشاعرہ ہے, تو انشاءاللہ تعالی میں آنے کی کوشش کروں گا 26 تاریخ جنوری کو. بہرحال یہی آپ سے عرض کرنا تھا. بس اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے. ابھی آنکھ میں آنسو لانے کا وقت نہیں ہے. آنکھ میں آنسو جو تھا ہو گیا. اب انشاءاللہ تعالی آپ اپنے سینے کو چوڑا کریے اور آگے بڑھ کر مجلس کا پہلے سے آپ کام کرتے تھے اور کام کرتے رہیے. اور غیر ضروری جو ہے نا, انہیں نہیں کرا کام, انہیں نہیں کرا, انہیں ایسا تھا, سب نہیں کرنا. کون کرا نہیں کرا وہ میرے کو امتیاز جلیل کو معلوم. آپ اپنی زبان سے نہیں بولنا, یہ ٹھیک نہیں ہے. اور جو نہیں کرا عوام کو ہی معلوم. عوام بہت باشعور ہے, یاد رکھو آپ. پبلک جو ہے خاموش ہو جاتی, ایسا دیکھتی پبلک. اچھا جب آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھی نا پبلک تو سمجھنا ہو گیا کام تمہارا. تو ایسا عوام کو مت سمجھی. عوام پورا جانتی, اورنگ آباد پورا شہر جانتا کہ کون ہمدرد ہے, کون دشمن ہے. مگر ہم اورنگ آباد میں یہاں پر اس تاریخی مبارک شہر میں اپنی پارٹی کو مضبوط کریں گے. یہی میری گزارشات آپ سے عرض کرنا تھا. جو لوگ ہمارے یوسف پنجانی صاحب جو بات کرے چھوڑ دیجئے ان کو. میں تو یہی بولوں گا کہ بھائی جو حرکت ہوئی ہے, اگر ان کو اس پہ ان کا ضمیر اگر ان کو ابھی بھی گوارا نہیں کر رہا ہے تو کیا بول سکتے ہیں لوگوں کو. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم ایک سیاسی پارٹی ہے اور اسد الدین اویسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی چیزوں سے اللہ نے مجھے نوازا ہے. یہ اللہ کا شکر اور کرم ہے. مگر ایک بات میں تمام آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں الیکشن کے نتیجے دیکھ کر گھر میں بیٹھنے والا نہیں ہوں. میری پارٹی جیتے یا نہ جیتے, میرے جسم میں اگر ایک سانس کی بھی رمق رہے گی
میں لڑوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ مجلس کا ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے, ہم پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے. ہم پیچھے ہٹے تو پھر تاریخ کیا بولیں گے ہم, ارے اللہ ڈر کے بیٹھ گئے. ہم لڑیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے, اور دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی 29 آ جائیں گا. اور 29 میں تو یہ تمام یہ جو کیا بولتے ہیں ہم لوگ ڈیوس لوگ تو کہاں رہتے دیکھیں گے کیا جو بھی رہتے, مگر ہم تو رہیں گے اور پوری طاقت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. کیونکہ جماعت کے ذمہ داروں کا اجلاس ہے, آپ لوگ اپنے ہمتوں کو بلند رکھیے, اپنی کمر کو کسیے اور حسب عادت حسب روایت عوام میں رہیے, عوام کا کام کرتے رہیے. انشاءاللہ تعالی دیکھتے یہ سب چیزیں حل ہوتی جائیں گی. تو بس آپ کو یہی پیغام دینے آیا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی آپ تمام سے رابطے میں رہیں گے, اور جماعتی سطح پر, تنظیمی سطح پر جو بھی رد و بدل کرنا ہے اس کو بھی دیکھ کر صحیح کریں گے. امتیاز جلیل صاحب, آپ کو آگے بڑھنا ہے, آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے, آپ بالکل آگے بڑھیے. مہاراشٹرا کی بلکہ اگر مہاراشٹرا کا اگر کوئی انڈسپیوٹڈ سیاسی کوئی لیڈر ہے دلت مسلمانوں کا, کمزوروں کا, تو اس کا نام امتیاز جلیل. اور اگر کوئی میری اس بات کو ڈسپیوٹ کرتا ہے تو میں چیلنج کر رہا ہوں, کسی بھی ایک جگہ پہ تم بھی آ جاؤ, امتیاز جلیل آ جاتے, بھیڑ کا جمع ہوتی دیکھیں. اور امتیاز جلیل صاحب, لوگوں کو آپ سے بڑی امید ہے, لوگ امید سے آپ کو دیکھ رہے ہیں. بہت سے لوگوں نے آپ کے لیے کیا 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 آپ کو بھی پتہ نہیں ہے. کتنے لوگ روزہ رکھ رہے تھے, کئی لوگ منتیں مان لیے تھے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام کی دعاؤں کو قبول کرے گا, اور انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ کامیاب کرے گا. ہمارا ایک MLA جیتا ہے, مفتی اسماعیل صاحب, اللہ نے ان کو کامیاب کیا ہے. بڑا کٹھن مقابلہ تھا مگر ہم کو کامیابی ملی, مگر انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے. اور امتیاز صاحب تھوڑا فریش ہو جائیے, ذرا جلدی سے وہ بلال کی شادی کرو, ذرا فری ہو جاؤ. اور وہ یہاں پہ عوامی ایک ولیمہ بھی کرنے والے ہیں, بولے نان خلیہ کی دعوت ہوں گی. دعوت دے دے تو امتیاز صاحب میں اپریل میں ہے کہتے رمضان کے بعد. آپ انشاءاللہ تعالی بس ایک تھوڑے دن ریسٹ لیجئے, اس کے بعد پھر اپنے کام پہ لگ جانا میرے بھائی, اور انشاءاللہ تعالی پارٹی کو کامیاب کریں گے. اللہ ہمارے ساتھ ہے, اور میں آپ کو تمام کو تیقن دے رہا ہوں, میرے کو آپ ایک لوگوں پر پورا بھروسہ ہے. میرے دل میں کوئی قسم کی کوئی شک نہیں ہے آپ کے باروں میں. لاکھ کوئی بول لے, میں آپ کو پورا بھروسہ کرتا تھا, کرتا رہوں گا. آپ کے ساتھ ٹھہرا ہوں. السلام علیکم.